اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سب کا میں ڈے 20 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دیتی ہوں جو آپ لوگ اتنی استقامت سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو سیکھنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے یہ ڈیڈیکیشن کو قبول فرمائے. تو ہم لوگ کا سورہ آراف چل رہا تھا اور پارہ نمبر 9 چل رہا تھا. تو کل ہم لوگوں نے بہت ساری آیتیں دیکھی. اس کی آیت نمبر 189 سے ہم لوگ آج سٹارٹ کریں گے, تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آراف جیسا ہم دیکھیں کہ مکی صورت ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آخری جو وارننگز ہے اور آخری طریقے سے ان کو سمجھا رہے. پہلے کہ انبیاء اور رسول سے بھی سمجھایا گیا اور وہاں پر انبیاء اور رسول میں بار بار ہم لوگ دیکھے کہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ سردار تھے, یعنی کہ جو امیر لوگ تھے, جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی تھی ویسے لوگوں نے ہی انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سردار مکہ کو, قریش کے جو سردار تھے کفار مکہ, ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کس طریقے سے انکار کیا اور ان کا کیا انجام ہوا. اگر تم بھی آج سرداری کے گھمنڈ میں آ کر اگر تم ایسا انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو بھی پکڑے گا. یعنی کہ تم کوئی اوپر سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہو جس کو اللہ تعالیٰ سیم غلطی پر نہ پکڑے بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑے گا. پھر ہم نے کل ایک بہت ہی اہم عالم کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے جو کتے کی مثال اللہ تعالیٰ دے کر بتائے وہ ہم لوگوں نے کل دیکھا. اور پھر اللہ کے نام سے دعا کرنے کے بارے میں ہم لوگ دیکھے اور زمین سے جھکنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگی لگانے کا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ قل, کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اگر رکھتا تھا تو میں بہت سارا فائدہ اپنے لیے سمیٹ لیتا تھا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا تھا. میں کو نقصان ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا, پر میں اس کا یعنی کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور نہ مجھے غیب کا علم ہے اور نہ میں کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خبردار کرنے والے ہیں, یعنی کہ ڈرانے والے, بشیروں و نذیرہ جو ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے. پھر آیت نمبر 188 کے بعد 189 میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو کپلز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جو بنایا دنیا میں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا, مرد اور عورت کا جوڑا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی, یعنی کہ خفیف سا حمل, ایسا حمل ٹھہرا کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوا, وہ چل رہی پھر رہی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ بوجھل ہو گئی, جب اس کو احساس ہو گیا کہ وہ حمل سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعائیں کی. اللہ جو ان کا رب ہے ان سے دعائیں کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرا شکر گزار ہوں گے. تو اب یہاں پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ ایک مثال کریٹ کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ دیکھو کہ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا تو اس کے بعد کیا کرتے؟ دعا کرتے خیر کی کہ اللہ تعالیٰ اچھا نیک صالح اولاد دو, یا پھر جو ہے یہ کرتے کہ صحیح سالم رہنا, ہر چیز سے جو ہے کوئی نقص نہیں رہنا, کوئی پریشانی نہیں رہنا, ڈیلیوری کے ٹائم پہ کوئی پرابلم نہیں رہنا, کوئی کمپلیکیشنز نہیں آنا. یہ ساری جو ہے فطری جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ
وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. مگر اب یہاں پر امپورٹنٹ اس سے لیسن آ رہا, مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. تو اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کر دیا جس کی وہ دعائیں کر رہے, تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں وعدہ کیا کرے تھے, اللہ کا شکر گزار بنیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی کہ رجوع ہوں گے. بلکہ وہ لوگ کیا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تو وہ لوگ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. کیا شریک مطلب کس طریقے سے کہ جب ضرورت مصیبت میں آتے تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتے, پر جب ہو جاتا وہ کام تو بولتے ارے میں وہاں فلاں جگہ گئی تھی, وہ فلاں جگہ جا کر میں نے یہ نظر مانی تھی, یہ منت مانی تھی, تو میری یہ دعا قبول ہو گئی, وہ فلاں چیز پینے سے قبول ہو گئی, وہ فلاں چیز کھانے سے قبول ہو گئی, اس کو گھول کے جو ہے سر پہ ڈالنے سے قبول ہو گئی. تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پھر شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ بندوں سے ایک شکایت کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسے تم ناشکر بندے ہو کہ جب ضرورت پڑتی تو اللہ کے پاس آتے اور بعد میں جو ہے یہ ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گیا. یہاں تک کہ دیکھیے کہ ایون ہم جو ہے ڈاکٹرز کے بارے میں بھی جب سینٹینسز استعمال کریں تو صحیح استعمال کریں کہ انہوں جو ہے جان بچا لیے میری, انہوں اتنی کمپلیکیشنز آ گئے تھے کہ وہ ڈاکٹر, وہ فلاں ڈاکٹر اتنا ماہر ڈاکٹر ہے, ایسی ہاتھ میں اس کی شفا ہے, انہیں میری جان بچا لیا, انہیں میری بچی کی جان بچا لیا. اس طریقے کے الفاظ ایون ہم ایسے استعمال نہ کریں. اللہ کی ذات ہے جو کسی کو زندہ رکھتی ہے, موت دیتی ہے, جان بچاتی ہے, ہر چیز ہے. تو ہم یہاں پر اللہ کا پہلے شکر ادا کریں اور دوسروں کو جو ہے یعنی کہ اگر کوئی ذریعہ بنے ہوئے ہیں تو ان کا بھی شکر ادا کریں. پر یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی کہ پورے تمام جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں وہ تو پیدا کیے گئے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے اسے یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے, اس سے مراد وہ پتھر یا سیلف کریٹڈ امیجنری گاڈز نہیں ہیں بلکہ جو انسان ہیں. جیسا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جیسا شرک سٹارٹ ہو گیا تھا, کیسا کہ ان کے نوح علیہ السلام کی جو اولاد میں سے جو نیک لوگ تھے, جو اچھے لوگ تھے, یا اس سے پہلے کے جو اچھے لوگ تھے, تو لوگ ان سے عقیدت میں ان کی جو ہے یعنی کہ ان سے باتیں کرنا, ان سے اپنی غم شیئر کرنا, پھر اس کے بعد ان سے دعائیں کرنا, پھر اس کے بعد جنریشنز گزرتے گئی تو ان کو ہی معبود بنا لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ جو بزرگ تھے, وہ جو نیک لوگ تھے, وہ لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. وہ خود مخلوق ہیں, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور بیچارے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو نیک لوگ تھے ان کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نا ان کے اوپر کتنا شرک دنیا میں آیا ہوا ہے اور کتنا لوگ ان کو جو ہے اللہ کے ساتھ کیسی طریقے سے جو ہے شرک کر رہے ہیں. وہ تو بیچارے معصوم, ان کو خبر بھی نہیں ہے اس بارے میں اور انہیں اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے قیامت میں یعنی کہ ان کو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا. پر لوگ اس طریقے سے غلو کرتے ہیں لوگوں کی عزت اور محبت میں اور عقیدتاً ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں, اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد کرنے پر قادر ہیں. یعنی کہ وہ کمزور ہے, انسان ہے. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں, تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے, وہ لوگ بالکل بھی بے جان ہیں. ان لوگوں کے پاس جان نہیں ہے, نہ انہوں سن سکتے, نہ انہوں تمہاری مدد کر سکتے. خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہیں. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو, یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو انسان جس کو تم اب پتھر کی شکل دے دیے ہوئے ہیں, تو یہ ان کی زندگی میں بھی کمزور تھے, انسان تھے,
اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، ان کو خود اپنے ضرورتوں کے لیے اللہ کے دربار میں جانا پڑتا تھا، تو اب تم ان کو ان کی مجسمے بنا کر یا ان کو جو ہے عقیدتاً پکارتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پکار کے دیکھو، اگر تمہارے خیال میں اگر انہوں کو جواب دے سکتے یا تمہاری دعا قبول کر سکتے تو یہ کر کے دیکھو، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو چیلنج کرو کہ تمام شریکوں کو میرے خلاف بلا لے آؤ، اور پھر جو ہے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو وہ کس کی حمایت کرتا ہے؟ صرف جو نیک ہے، نیک صالح لوگوں کی اللہ تعالیٰ حمایت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کسی مشرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا حامی و ناصر، تمہارا مدد کرنے والا اللہ ہے، تو اس کے اوپر تم بھروسہ کرنا ہے اور وہی تمہاری مدد کرے گا، بخلاف اس کے کہ تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے وہ قابل ہیں، یعنی کہ خود کچھ کر سکتے نہ تمہاری مدد، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے میرے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعوت کے طریقے میں توحید کی طرف بلاتے وقت، شرک سے لوگوں کو روکتے وقت، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جب دین کی دعوت دیتے، قرآن کی دعوت دیتے، تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نرمی اور درگزر سے کام لو، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ جب اب دیکھیے کہ انسان کی فطرت ہے نا، جب انسان دیکھتا کہ شرک ہو رہا ہے تو انسان ایسا نہ ہو کہ آپے سے باہر ہو کر ایسی غلط طریقے کا اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، سکون سے، بہرحال تم کو کیا کرنے کا ہے کہ عفو کا معاملہ کرنے کا ہے، معروف کا حکم دیتا رہنا ہے، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، یعنی کہ اچھائی کی طرف تمہارا کام کیا ہے کہ توحید کی طرف تمہارا کام بلانا ہے اور شرک سے تمہارا کام روکنا ہے، پر کسی کو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا ہے، جب روکتے رہتے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تو بہت ہی پیار اور محبت سے بلانا ہے، ایسا نہیں کہ جس کے اندر محسوس ہو کہ آپ ان کو ہیوملیٹ کر رہے، آپ ان کا بےزتی کر رہے، یا پھر جو ہے انہوں جس کی عقیدت رکھتے ان کی بےزتی کر رہے، بلکہ ان کو پیار محبت سے دلائل دے کر ان کو جو ہے سمجھانے کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بولے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اچھا ایک اوپر کا چھٹ گیا شاید میرے سے، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اب دوسری یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ نرمی کا معاملہ اختیار کرو، معروف کی اچھائی کی طرف بلاتے رہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جاہلوں سے مت الجھو۔ اگر کوئی جہالت پر اتر آئے اور بیکار کی بحثیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر غلط باتیں کر رہے، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے دین کے اوپر یا پھر لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کا نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ الجھنے کا نہیں ہے، بلکہ جاہل اگر الجھے تو کیا بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ؟ قالوا سلاما، کہ تمہارے کو سلامتی کے ساتھ وہاں گزر جانا ہے، سلام کرتے ہوئے نکل جانے کا ہے۔ اور پھر اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اب یہاں پر دوسری بات کیا بتا رہے کہ یہ دعویٰ کے ٹائم پہ شیطان تو پورا آ کے بیٹھا ہوا رہتا، پورا آ کے لگا ہوا رہتا، چاہے غیر مسلمان کو آپ دین کی طرف بلاؤ، ان کو شرک سے روکو، یا مسلمانوں کو آپ جو ہے ان کے عقیدے کی اصلاح کرو، تو شیطان پورا لگا ہوا رہتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اگر انسان کرے تو وہ کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس کا جو چیلنج ہے، اس کا جو دعویٰ تھا، وہ یہاں پر سب سے بیسٹ طریقے سے پورا ہونے والا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کو آپ نماز یعنی کہ اگر شیطان انسان کو بہکایا اور نماز سے پیچھے کر دیا، یا پھر کوئی دوسرے جو ہے نیکی سے پیچھے کر دیا، یا کوئی گناہ میں مبتلا کر دیا، تو کیا ہوتا کہ پھر انہیں اس کو احساس ہوتا، انہیں توبہ بھی کر لے سکتا، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی نماز میں کچھ کمی ہو گئی اللہ معاف کر سکتے ہیں، کچھ کسی کی زکوٰۃ میں کمی ہو گئی اللہ معاف کر سکتے ہیں، روزے میں کمی ہو گئی اللہ
معاف کر سکتے ہیں. پر اس کو شیطان کو معلوم ہے کہ شرک اگر انہیں انسان سے کروایا تو پھر جب تک انہیں توبہ نہیں کرا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیا نا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. تو بڑی محنتوں سے انہیں کوشش کر کے انسان کو شرک کی طرف لے کر گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم اگر کسی کے سامنے جائیں اور جا کر ان کو توحید کی دعوت دیں, ایک اللہ کی طرف دعوت دیں اور پھر ان کو شرک سے روکیں, تو یہاں پر شیطان تلملا جاتا, انہیں بولتا اتنی سالوں کی محنت ایک سیکنڈ میں تم بیکار کر رہے, قرآن کی آیتیں سنا کر اس کو جو ہے توحید کی طرف بلا رہے. تو یہاں پر شیطان پورا لگ جاتا وہ سامنے والے کی طرف بھی اور ہماری طرف بھی, یعنی کہ ہم کو بھی غصہ دلانے کی کوشش کرتا, ہم کو بھی جو ہے جیسا ایک صبر سے نرمی سے محبت سے بات کرے نا تو انہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا, اور ہمارے کو بیکار کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جا سکتا, یا پھر ہم جو ہے غلط بات اپنی زبان سے نکال سکتے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو شیطان کی اکساہٹیں آئیں گی, پر تمہارے کو کیا کرنا ہے, اللہ کی پناہ مانگنے کا ہے. یعنی کہ دعوت سے پہلے بھی اعوذ باللہ, اور بیچ بیچ میں اگر آپ کو غصہ محسوس ہو رہا کوئی تو آپ کو کیا کرنے کا ہے, فوری اعوذ باللہ پڑھنے کا ہے, فوری اللہ کی پناہ مانگنے کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ متقی ہے اور ان کا حال ہے تو ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی شیطان کے اثر ان کے اوپر اثر کی وجہ سے کوئی برا خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے, یعنی کہ شیطان انسان کے مسلسل لگا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ پر متقی کو کیا ہے, یہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا. یعنی کہ دیکھیے ہر ایک انسان کے اوپر کبھی نہ کبھی شیطان کا اثر ہو جاتا ہے, رائٹ. تو کیونکہ ایمان اوپر اور نیچے ہوتے رہتا تو غلط خیال آ جا سکتا, گناہ کا خیال آ جا سکتا, غصہ آ جا سکتا, کسی کے خلاف نفرت آ جا سکتی, کسی کو جو ہے یعنی کہ اب میں اچھا ان کو سبق سکھاتی ہوں یہ خیال آ سکتا, بہت ساری چیزیں آ سکتی. پر جب متقی جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ایسے شیطان کے گندے خیالات پر, برے خیالات پر اس کو احساس ہو جاتا ہے, فوری احساس ہو جاتا ہے, خیال اس کو چھو بھی جاتا ہے, یعنی کہ ٹچ بھی اگر کرا تو اس کو فوراً وہ چونک جاتے ہیں, فوراً اس کو جو ہے احساس ہو جاتا ہے. پھر انہیں وہ صاف نظر پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو پھر صحیح راستہ سمجھ میں آ جاتا کہ وہ سچویشن میں کیا کرنا. تو اب اس سے دیکھیے کہ یہ جو غصہ جو ہم کو آتا نا, ایک دم سے جو غصہ آتا, ناک پہ جو ہمارے غصہ رہتا, فوری ہم جواب دیتے تھے, فوری ریاکٹ کر دیتے, فوری جو ہے چار باتیں ان کو سنا دیتے. تو یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے کیا رشتہ ہے, کچھ بھی نہیں دیکھتے, جو منہ میں بول دیتے. تو اب یہ کیا ہے, شیطان کی طرف سے. تو اس کا اثر کس کے, متقی جو ہے ان کے اوپر زیادہ نہیں ہوتا, ان کے اوپر ہوتا ہے, پر ان کو فوری احساس بھی ہو جاتا کہ ارے یہ میرے کو نہیں کرنا چاہیے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو اس کو فوری احساس, وہ چونک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ایک تو دیکھیے کہ ہمارے کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا, ایسے اکساہٹوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار ہم کرتے رہیں. صبح شام کے اذکار کیا ہے کہ فورٹریس ہے, یعنی کہ ایک خلا ہے جس کے اندر انسان محفوظ ہو جاتا. تو وہ اس کے ذریعے سے بھی بہترین طریقہ ہے جس کی وجہ سے. تو صبح شام کے اذکار آپ کو آن لائن بھی جو ہے فورٹریس آف مسلم, حصن المسلم آپ ٹائپ کر کے یا ڈاؤن لوڈ کر کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, بکس بھی اویلیبل رہتے. تو یہ صبح شام کے اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ہم کو بھی کرنا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے شیطان ہمارے کو ہر طرف سے اکساہٹوں سے ہم محفوظ رہیں گے. کل بھی میں شاید پرسوں ایک دعا بھیجی تھی, وہ بھی دعا اسی میں سے ہے, صبح شام کے اذکار میں سے, جہاں پر ہر طریقے سے شیطان کی پناہ, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے جو انہیں بہکائیں گا, ہر طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ میرے کو آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ تم مجھے میری حفاظت فرما. پھر رہے ان کے یعنی کہ شیطان کے بھائی بند, تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں, اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھاتے نہیں ہیں. یعنی کہ شیطان کے چنگل میں کون آتا ہے, جو اسی کے فالوورز ہے, اسی کے بھائی بند ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی, جیسا پہلے کے نبیوں کو ملی, تم بھی اللہ سے مانگ لینا تھا. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یعنی کہ میں کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لانے کے قادر نہیں ہوں, میں اپنی مرضی سے جو ہے پہاڑ توڑ نہیں سکتا, پہاڑ کو سونا بنا نہیں سکتا. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جو قل بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دیو بول رہے آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پر یہ آیتوں سے کتنا واضح سمجھ میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے. ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبیوں کے ذریعے سے چیزوں کو ظاہر کر سکتا ہے، معجزات کو ظاہر کر سکتا ہے، پر معجزات ایکچولی کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرضی سے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. تو ہر نبی بندہ ہوتا ہے اور ہر نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. اس کو بندہ ہی سمجھنا اس کی عزت ہے، اس کو بندہ ہی سمجھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر بنا لینا، اس کو ایسی جو ہے نبیوں کے طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو نبیوں کے اندر نہیں تھی اور جس کے بارے میں نبیوں نے خود روکا ہے کہ میرے حق میں غلو مت کرو، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول جس سے ہم محبت کے دعوے کریں ان کی نافرمانی ہے، ان کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے. اب پھر یہ آیت 204 جو کل ہم دیکھے تھے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. تو یہ ایٹیکیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سننے کے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک سمپل بات، ایک سمپل ایگزامپل سے میں بس اس کو ختم کروں گی یاد کو، کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے رویہ کرے. ہم اس سے بات کر رہے، انہیں یہاں وہاں دیکھ رہا، انہیں اپنے کاموں میں مشغول ہے، ہماری طرف دیکھ رہا بھی نہیں، ہماری طرف نظریں بھی نہیں کر رہا، تو ہمارے کو کتنا زیادہ offended فیل کرتے اپن، اور کتنا برا ہم کو لگتا ہے، ہم کتنا بے عزت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم یہ کر رہے کہ میری طرف دیکھ رہے بھی نہیں اور اس طریقے کا تم جو ہے عمل کر رہے. تو ہم کو کتنا زیادہ غصہ آتا ہے. اور ہم بینگ انسان، اگر ہم کسی کے صرف ماں ہیں یا پھر کسی کے جو ہے شوہر ہے یا جو ہے کوئی بڑے ہیں، تو ہم یہ ہمارے حق میں برداشت نہیں کر سکتے کہ سامنے والا ہم سے ایسا معاملہ کرے کہ وہ ہم بات کر رہے تو وہ ہماری طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھے. تو ہمارے کو یہ بات پہ بڑا غصہ آتا، ہم یہ چیز نہیں برداشت کرتے. تو اب اللہ رب العزت کا جب کلام پڑھا جا رہا، اور اگر ہم اس کے اندر اسی طریقے سے لاپرواہی کریں کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف یا پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں، یہاں پر قرآن چل رہا اور یہاں پر زور زور سے اپنے ہی مگن باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ رحمت کے خلاف بات نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا ہے اور خاموشی اختیار کرنا ہے، بالکل خاموش ہو جانا ہے. جیسا آپ جو ہے جیسا اہم کوئی خبر آتی باہر، اگر آٹو والا ایک دیکھیے حالت یہاں پر ہماری، باہر ایک آٹو والا کوئی اناؤنسمنٹ کر لیتے جاتے رہتا تو سب جنے رکو رکو رکو، کیا بول رہے ذرا سنیں گے کیا بول رہا. یعنی کہ وہ آٹو والے کا اناؤنسمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کا جب کلام پڑھا جا رہا تو ہم مزے سے اپنے باتوں میں جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر خاموش رہیں گے تو رحم ہوں گا، اور اگر تم اس طریقے کا عمل یعنی کہ برعکس عمل کریں گے، الٹا عمل کریں گے، تو پھر رحم کے الٹا ہی تمہارے کو ملے گا، یعنی کہ رحمت کے الٹا ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تمہارے اوپر جو ہے رہے گی. تو پھر یہاں پر ہم کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم جب اللہ کی محفل میں بیٹھیں تو بہت ہی ایٹیکیٹس کے ساتھ بیٹھیں، بہت ہی خیال کے ساتھ بیٹھیں، غور سے اس کو سننے اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں. اور پھر کیا ہے کہ اسی لیے کل بھی جیسا ہم لوگ ذکر کریں نا، یہاں تک کہ سلام کرنا بھی ہمارے کو اللہ کی محفل میں نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو. تو اس کے بعد پھر آپ سلام کریں، مصافحہ کریں، گلے ملے، ساری چیزیں ہو سکتی، پر پہلے آپ جب قرآن کی محفل میں ہے تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں کرنے کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کرو. کب یاد کرو؟ صبح شام. اب دیکھیے میں ابھی جو اذکار بتائی صبح شام کے، تو یہاں پر اس سے ایکچولی پہلا مراد صبح شام کا مطلب ایکچولی نماز ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز قائم کرو صبح شام. اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمیشہ یاد تم اپنے ذہن میں تازہ رکھو. اور صبح شام کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، ایک تو صبح شام میں تو صبح اور شام، ٹھیک ہے، ہم یہ لیں گے. دوسرا صبح شام کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ. اوکے، جیسا ہم بولتے ہیں نا دن رات میں محنت کری تھی، دن رات محنت کری تھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کنٹینیوس میں محنت کری تھی. تو صبح شام ایکچولی کنٹینیوس مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کیا کرو. دل ہی دل میں یاد کرنے کا ہے، جو ہے دل ہی دل میں یاد کرنے کا ہے، اور پھر خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلسل
مسلسل اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے, کبھی دل غافل نہیں ہوتا تھا. آپ کبھی نوٹ کریں جب ہم واش روم سے نکلتے ہیں باہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعا کیا ہے؟ غفرانک. غفرانک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اب واش روم سے نکلے تو معاف کر دینے کا کیا سینس بنتا بھائی؟ واش روم میں ایسا کیا گناہ کر کے آئے جو معاف کرنے کے بارے میں بات چل رہی ہے یہاں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے غفرانک بولتے تھے کیونکہ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے وقت لگاتے تھے تو وہ وقت اللہ کے ذکر سے آپ کا دل غافل رہتا تھا, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تکلیف ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنی دیر تھوڑا جو گیپ ہو گیا نا, جو میں آپ کا ذکر نہیں کرا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب سوچ کے دیکھیے کہ اتنا مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو ہم بھی جو ہے دن رات صبح شام دل ہی دل میں زور سے آہستہ سے ہلکی زبان کی آواز سے ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے, اور پھر تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ غفلت میں پڑے. اب جیسا حدیث میں آتا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت میں پڑا ہوا جو دل ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی. یعنی کہ دعا کر رہے اور دماغ یاما ہے تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, ایسی پکار کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو جو فرشتے تمہارے رب کی, اب آخری آیت ہے سورہ اعراف کی, جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. تو کون؟ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے مقرب فرشتے ہیں, تو وہ لوگ بھی جو ہے کبھی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں مسلسل. اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں, اور ہم بھی اگر تسبیح کرتے رہیں گے تو اللہ کے مقرب میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے. تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا, سبحان اللہ و بحمدی, یہ تمام جو ہے ایسے الفاظ بولنا, اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارے قرآن کا یہ سب سے پہلا سجدہ ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کے اندر ٹوٹل 14 سجدے ہیں, کچھ مفسرین کے نزدیک 15 ہے, تو بہرحال 14 یا 15 جو بھی. تو یہ پہلا سجدہ ہے, یہ فرسٹ والا جو سورہ اعراف کی آخری آیت میں آیا ہوا ہے. اور سجدہ تلاوت جو ہے سنت ہے. ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت کیا ہے؟ فرض نہیں ہے بلکہ سجدہ تلاوت سنت ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ ایسی سجدے کی تلاوت کی جو ہے آیتیں پڑھتے تو آپ فوری سجدہ کرتے. جیسا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے اور سجدہ کرتے, اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے. یہاں تک کہ اگر محفل میں جگہ نہیں ہوتی تو ہم لوگ اشارے سے سجدہ کر لیتے یا پھر ایک دوسرے کی پیٹھوں پر سجدہ کرتے. یعنی کہ کم سے کم اشارے سے ہم کو جھک جانے کا ہے. اگر ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے جہاں پر پورا بھرا ہوا مجموعہ ہے اور ہم اگر آیت پڑھے تو وہاں پر اگر ہم سجدہ نہیں بھی کر سکتے تو جیسی پوزیشن میں ہم جتنا جھک سکتے اتنا ہم جھک کر جو ہے سجدہ کریں, کیونکہ یہ تلاوت کے سجدے کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے. اگر آپ قبلے کی طرف کر لے رہے تو بہت اچھی بات ہے, پر اگر قبلے کی طرف آپ نہیں کر سک رہے, یعنی کہ آپ ایسی اینگل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ جو پوزیشن میں اس کو سجدہ کرنے کا ہے, اس کو سلام بھی نہیں ہوتا ہے. بس آپ کو کیا کرنا ہے, جاتے وقت اللہ اکبر بولیں گے اور جا کر جو ہے سجدہ کریں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے, اور ساتھ میں سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ, یہ والی جو دعا ہے سجدہ تلاوت کی خاص دعا ہے, تو یہ والی دعا آپ کو پڑھنے کا ہے اور پھر آپ کو اٹھ جانے کا ہے. بس اس کا اتنا ہی ہے طریقہ, اور ایک ہی سجدہ ہے, اس کو 2 سجدے نہیں رہتے, بس ایک ہی سجدہ ہے. تو آپ لوگ جو بھی پوزیشن میں جیسا بھی سجدہ کر سکتے فی الوقت سجدہ کر لیجئے, اس کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سورہ کی طرف, سورہ نمبر 8, اور پھر ہم لوگ کا پارہ نمبر 9 چل رہا, اور سورہ انفال. ٹھیک ہے, یہ مکی صورت, یہ مدنی صورت ہے. جیسا ہم دیکھے تھے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی صورت ہے, پھر اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ, اور اس کا میں آپ کو, یہ مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا میں تھوڑا سا بریفنگ اس سے پہلے کر دی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ سورہ انفال میں یہ پہلی مار ہے مشرکین مکہ کی طرف, اور سورہ توبہ میں آخری مار ہے اللہ تعالیٰ کی
طرف مشرکین کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اور ایک چیز یہ ہے کہ جیسا ہم اس سے پہلے سورہ اعراف میں دیکھے کہ تمام قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول آئے, وہ لوگوں کو دعوت دی, وہ لوگ نہیں مانے, ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ان کے صحابہ کو, اصحاب کو بچا لیے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھوڑا سا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا پہلے کے انبیاء اکرام کو صفائے ہستی سے مٹا دیا, یہاں پر ان کے اوپر عذاب ایک ساتھ نہیں آیا بلکہ مختلف شکل میں آیا, وہ بھی اللہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے, کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کریے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی مہربانی بھی ہے امت محمدیہ پر, اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا رحمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آسانیاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے اوپر کبھی بھی ایک ساتھ ایسا عذاب نہیں آیا جس میں صفحہ ہستی سے پوری امت کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ یہ آخری امت ہے, اب یہی امت آخری تک چلنے والی ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے, اور اس میں سے کئی لوگ ہیں جو ایمان بھی لائیں گے بعد میں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی مار ہے, اور اس کے اندر کچھ لوگ جس کے دل مر گئے تھے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے. اور ہم دیکھیں, ہم گواہ ہیں کہ وہ تمام لوگ جو باقی رہ گئے تھے, جو یہ جنگوں میں, شروع کی جنگوں میں نہیں مرے یا نہیں قتل کیے گئے, وہ لوگ بعد میں وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد جو ہے نازل ہوئی, یعنی کہ تقریباً 2 ہجری کی یہ صورت ہے, اور یہ اس کی جوڑی آگے آئے گی سورہ توبہ. یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں, اور یہ پہلی جنگ بدر کیا ہے, پہلی جنگ ہے مشرکین کے خلاف, اور یہ جو ہے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جدوجہد تھی, پہلی قربانی تھی, اپنے جان اور مال کی قربانی تھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو جنگ بدر کو یوم فرقان بھی کہتے ہیں. 17 رمضان کو جو پیش آئی, جنگ بدر کا پیش آئی 17 رمضان, یعنی کہ رمضان, یہی سال پھر حج بھی فرض ہوئے, روزے بھی فرض ہوئے, اور پھر اس بار جو ہے جنگ بدر بھی ہوئی. اور 17 رمضان کے دن یوم فرقان 17 رمضان کو کہا جاتا ہے, جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا, اور حق کا کیا حقیقت معلوم ہوگی اور باطل کی کیا حقیقت معلوم ہوگی. انشاءاللہ آگے سورہ پڑھیں گے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. تو اب اس کے اندر یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد, اب دیکھیے کہ 13 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے. اور پھر اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیے کہ ابھی سورہ انفال کا بیک گراؤنڈ چل رہا, ٹھیک ہے, انٹروڈکشن چل رہا, ابھی ہم لوگ سٹارٹ نہیں کرے. اور دوسرا یہاں پر یہ جو میں ڈیٹیلز دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹیلز تمام میں آپ لوگوں کو بلٹ پوائنٹس کے ذریعے سے دے رہی ہوں نا, تو آپ لوگوں کو اس کی اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ لکھ رہے چلیے لکھتے جائیے, اگر آپ لوگ جیسا کوئز کے حساب سے لکھ رہے تو جو بھی ڈیٹیلز ہے لکھ لیتے جائیے, جو کنفیوژن ہے اس کو رکھیے اٹھا کر. جیسا ابھی میں بتائی کہ قرآن کی محفل میں بہت زیادہ یہ جو باتیں اور ڈسکشن اور چیٹنگ یہ پسندیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا اپنے انگلیوں کو کنٹرول کر کے بیٹھیے. اور جو سجدے تلاوت کی جو دعا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر 13 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں مسلسل دعوت دیتے رہے. اور پھر وہاں پر کیا حکم تھا, کفو ایدیکم, کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے. یعنی کہ یہاں پر اتنی حد تک اللہ تعالیٰ ان کو بتائے تھے کہ ایون آپ اپنے ڈیفنس میں بھی مت ماریے, اگر آپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا تو آپ پلٹا کر ان کو مت ماریے. تو اسی لیے دیکھیے کہ کتنے تکلیفیں جو ہے صحابہ اکرام سے, کیونکہ وہاں پر دعوت دینا امپورٹنٹ تھا. ایک انسان کو آپ انہیں مار رہا, آپ اس کو پلٹا کے زور سے گھسا دیا, اس کے بعد بولے رکو ذرا دیکھو, تم بھی ٹھنڈے ہو جاؤ, میں بھی ٹھنڈے ہو جاتا ہوں, ذرا بیٹھو, میں تمہارے کو دین کی دعوت دیتا ہوں. تو کیا وہ انسان سنے گا؟ کیا وہ انسان جس کو آپ ابھی مارے ہیں کیا وہ آپ کی دعوت سنے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اتنا پیارا حکم دیے تھے کہ آپ کو صبر کرنا ہے, دین کے راستے میں آپ کو صبر کرنا ہے, اس کا بہترین اجر ہے, پر آپ کو اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, یہاں تک کہ ڈیفنس میں بھی نہیں اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے شروعات کر رہے الگ چیز ہے, پر ڈیفنس میں بھی آپ کو یہ کام نہیں کرنے کا ہے. تو اب صحابہ اکرام صبر کر رہے تھے, اور 13 سال یہ صبر کے ہو گئے, اور لمٹ کراس ہو گئے, ان کے ظلم اور زیادتیوں کی لمٹ کراس ہو گئے. اب جب ہجرت کرنے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہجرت کرے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والا جو احکام تھا کہ تمہارے کو ڈیفنس نہیں کرنا ہے اب اپنا, یہ والا احکام اللہ تعالیٰ ہٹا دیے. اور انفیکٹ یہاں پر حکم ہوا کہ اب تم کو جنگ کرنا ہے, کیونکہ جب آپ ایک انسان کو محبت سے, پیار سے سالوں سال گزر گئے اور حق ادا کر دیے سمجھانے کا, اب تھوڑا ان کو جو ہے ایک مار پڑنی ضروری رہتی, ورنہ پھر ان کو جو ہے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آتے. تو یہ پہلی مار تھی جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیے, اور یہ پہلی مار, اور حالت ایسے پیش اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جنگ جو ہے پیش آئی. ٹھیک ہے,
اور پھر اس میں یہ ہوا کہ اب دیکھیے انفال کا مطلب ایکچولی انفال نفل سے ہے، نفل کا مطلب ایکسٹرا، ٹھیک ہے، اور مال غنیمت کو ایکچولی انفال کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں انفال؟ مال غنیمت. جو جنگ میں جو جمع ہوتا ہے نا، بوٹی جو جمع ہوتی ہے وہ اس کو مال غنیمت اس کو کہیں گے، تو اس کو انفال، ٹھیک ہے. تو اسی سے یہ سورہ ہے. اور یہاں پر یہ سورہ کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جب صحابہ اکرام جنگ بدر پیش آئے اور جنگ بدر میں فتح نصیب ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے جب جیت گئے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے پہلے کے طریقے سے، یعنی کہ ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا مال غنیمت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں کوئی احکام نہیں آیا تھا، تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ رہتا تھا کہ جنگ میں جب جنگ لڑی جاتی تھی تو جو جتنا مال جیتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ مال کو فوری لوٹنا شروع کرتے تھے، اور مال جو جتنا لوٹ لیا، جس کے ہاتھ میں جو تلوار آ گئی، جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی تو وہ ان کی ہو جاتی تھی. کسی کے ہاتھ میں گھوڑا لگ گیا تو ان کا وہ ہو جاتا تھا. پر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر صحابہ ابھی کوئی احکام نہیں آیا، تو صحابہ اکرام جب جنگ وہ لوگ بھاگ نکلے، جب مشرکین مکہ چلے گئے، بھاگ گئے، تو مال غنیمت یہ لوگ جو ہے لوٹنا شروع کر دیے. ایک گروپ لوٹنا شروع کر دیا، دوسرا گروپ یہ تھا جو مشرکین کو چیس کر رہا تھا، یعنی کہ ان کو بھگا رہا تھا. اگر نہیں بھگاتے تو پھر وہ پلٹ کر آ کر حملہ کر سکتے تھے. تو ایک گروپ بھگا رہا تھا، ایک گروپ جو ہے مال غنیمت لوٹنے میں لگا ہوا تھا، اور ایک گروپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت میں لگا ہوا تھا. تو اب جب ہو گیا، یعنی کہ پورا ختم ہو گیا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو جو مال غنیمت لوٹ لیا انہوں سب لے کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگ جو چیس کرنے میں لگے ہوئے تھے مشرکین کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، یہاں پر ایک نا اتفاقی شروع ہو گئی، اور یہ کہ بھائی یہ جو مال غنیمت ہم لوٹے یہ ہمارا ہے. تو دوسرے صحابہ بولے کہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہم جو کام کر رہے تھے وہ جنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے، تو آپ پورا کیسا لے سکتے. تو بہرحال یہاں پر کچھ تھوڑا سا نا اتفاقی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فوری یہاں پر آیت نازل فرما دیے کہ تم اللہ کے واسطے لڑے یا یہ مال غنیمت کے واسطے لڑے، اور یہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں کیوں آ رہی، کس وجہ سے آ رہی. اب دیکھیں کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ پہلی جنگ ہے اور یہاں پر ابھی گائیڈنس نہیں آئی ہوئی. اور دوسرا یہاں پر جو انصار جو صحابہ تھے وہ لوگ جسٹ ریسنٹلی اسلام قبول کرے ہوئے تھے، یعنی کہ مہاجر 13 سال سے، کئی ایسے تھے جو 13 سال سے اسلام قبول کرے تھے، انہوں پختے تھے اس کے اندر، مضبوط تھے انہوں اس کے اندر. پر کچھ لوگ نیو ریورٹس تھے، ابھی وہ لوگ اتنا پختہ ایمان نہیں ہوا تھا، وہ لوگ جیسا طریقہ ہے ان لوگ اب معصومیت میں وہ چیز لے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو تم مال غنیمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے تم یہاں پر لڑ رہے، مال غنیمت کے لیے تم نہیں لڑ رہے تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایکسٹرا ہے جو تمہارے کو مل رہا، نفل، ٹھیک ہے، یہ تو ایکسٹرا ہے جو تمہارے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا، ایکسٹرا بونس ہے، ٹھیک ہے، انفال کا مطلب جیسا بونس، ٹھیک ہے. تو یہ مال غنیمت ایکسٹرا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ حکم ہے کہ یہ طریقے سے ڈیوائڈ کیا جائے. کیا کہ 5% اس کا 1/5 جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹایا جائے، تاکہ آگے فیوچر میں جو جنگ ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضروریات ہے اسے پوری کی جائے، اور باقی کا پورے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور ایک انسان جو پریزنٹ تھا اس کو ایک حصہ ملے گا، جو اپنے گھوڑے کے ساتھ پریزنٹ تھا اس کو گھوڑے کا 2 حصہ اور انسان کا 1 حصہ وہاں پر ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے بتا رہے. اور دیکھیے کہ آپ کو اب اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ انفال کا ذکر، یعنی کہ مال غنیمت کا ذکر آپ کو بس شروع کی ایک آدھ آیت میں آپ کو ملے گا، اس کے بعد کہیں بھی مال غنیمت کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سورہ مال غنیمت پہ ڈسکس کرنے والی نہیں ہے کہ کس کو کتنے ڈویژنز ملنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا سورہ جنگ بدر کے اوپر تبصرہ کرے گی، اور جنگ بدر کے بارے میں جو ہے اس کے اندر ہم جو ہے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مال اور دولت اور اس کا ڈویژن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری سورت اس کے اوپر نازل فرمائے. اس میں پورا جو ہے ایمان کے متعلق اس کے اندر آپ کو آیتیں ملیں گی، اور اس کے اندر پورا اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو کچھ اگر کمی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا یعنی کہ اس کو کریکٹ کر رہے، اور پھر ساتھ میں ان کو مزید آگے کے لیے پریپیئر کر رہے، قربانی کے لیے تیار کر رہے. تو یہ تمام چیزیں ہم یہاں پر ملیں گے. مخاطبین یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ساتھ میں صحابہ اکرام ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے کچھ مخاطب اللہ تعالیٰ کفار مکہ کی طرف اور آگے کے جو ہے رہنمائی اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ تھوڑا سا بریف اس کے انٹروڈکشن کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، اور جہاں پر بھی جو آیتیں آئیں گی پھر اس کے حساب سے میں وہ ایکسپلین کروں گی، کیونکہ میں پورا اگر جنگ بدر آپ کو یہاں پر سناتے بیٹھوں گی تو پھر یہ جو تفسیر کا حصہ ہے وہ سیرت میں ختم ہو جائیں گا، اور تفسیر جو ہے پھر ہم نہیں کر سکیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، کہ وہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تم سے اس کے
بارے میں پوچھ رہے تو تم ان کو بولو قل الانفال للہ والرسول، کہ کہہ دو ان سے کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے مال کی وجہ سے آپس میں تم جو ہے جھگڑا مت کرو، آپس میں تعلقات جو ہے خراب مت کرو، کیونکہ یہ مال اصل تمہارا مقصد نہیں ہے بلکہ تمہارا مقصد آخرت ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو کانفلکٹس جو ہے آپس میں نہیں کرنے کا ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے خاندان میں سگے بھائی ہونے کے باوجود بھی، سگے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی، وہ صرف مال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بولے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہے اپنے آپس میں تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو ابھی یہاں پر ہم لوگ آیت نمبر 1 پڑھ رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اب آیت نمبر 2، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے کانپ جاتے ہیں، جب انہوں اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اور جب اللہ تعالیٰ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ آیت میں اب ہمارے کتنے سورے ہو گئے، ہمارے پورے 7 سورے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا، اب یہ 8 سورہ ہے۔ تو ہم اتنے سارے یعنی کہ شروع کے جو پورا حصہ ہے یعنی کہ 1/3 ہماری قرآن الحمدللہ ہو گئی بھی ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے اتنے آیتیں پڑھی تو کیا ہمارے دل گھبرائے، کیا ہمارے دل لرزے، کیا ہمارے آیتوں سے سن کر ہمارا ایمان میں زیادتی ہوئی؟ ٹھیک ہے، اور پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پر آیتیں سن کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا کیا ہم لوگوں نے سیکھا؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مومن تو وہ ہے جس کے دل گھبراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر، جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جب پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دینے کا ذکر ہوتا ہے، عذابات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ قدرتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل جو ہے گھبرانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا ہم قادر نہیں ہیں؟ جیسے سورہ ملک میں پڑھتے نا، کیا تم اللہ تعالیٰ رب العزت یعنی کہ اللہ جو آسمانوں میں ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی بارش بھیجے؟ تو اب دیکھیے کہ یہ آیتیں کیسے ڈرانے والے ہیں۔ اب دیکھیے پتھراؤ کرنے والی بارش، کیسے بڑے بڑے اولے جو ہے گر رہے آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ آیتیں سن کر ہمارا ایمان بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہمارے کو اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں کیا کیا اضافہ ہوا۔ اب تک الحمدللہ جیسا 9th پارہ چل رہا ہے، یعنی کہ آلموسٹ ہماری 1/3 قرآن ہو گئی۔ اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے 10 پاروں کے حساب سے 1/3 ہو گئی، تو پھر ہمارے اندر کیا چینجز آئی؟ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اندر وہ چینجز جو ہے ہم محسوس کرنا ہے، اور اگر نہیں آ رہی تو ہم اپنے آپ کو پھر اور مزید اصلاح کرنا ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کی علامت کرنا ہے، صرف دل میں یہ نہیں ہاں میرے کو تو بہت اثر ہو گیا، میرا ایمان بہت بڑھ گیا۔ آپ کا ایمان بڑھ گیا تو آپ کو اب عمل کرنا ہے، کیا؟ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ نماز کے اندر آپ کی کیفیت کیا ہے وہ چیک کرو، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اپنا ایمان کیا ہے۔ نمازوں میں ہماری حالت کیسی ہے، کتنا دل ہمارا نمازوں میں لگ رہا، کیا بیزار سے پڑھ رہے یا اچھے خوشی سے پڑھ رہے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تو خوشی سے کر رہے، رضا کے ساتھ کر رہے، یا پھر تنگ دلی سے کر رہے۔ تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت مومن ہیں۔ اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ مومن ہیں۔ آپ کہ میرے بولنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک ہم کو بننا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے ایسے لوگ مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ سے مومنوں کو کیا عطا فرما رہا کہ بڑے درجے جنت کے۔ اب ہم کیا طلب کریں؟ آج ہم یہاں پر جمع ہیں تو ہم کیا وجہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، کیا خواہش کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو درجات نصیب کرے، جنت کے اونچے اعلیٰ درجے ملے۔ دوسرا کیا؟ اللہ ہمارے معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اور ہمارے کو جو ہے دنیا میں بھی بہترین رزق عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تینوں چیزوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کس سے کر رہے؟ مومنوں سے کر رہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے ہیں اور اپنا ایمان بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے کون سے مومن؟ جو اللہ کی آیتیں سن کر ایمان بڑھاتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ بڑے درجے ہے، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسے ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں یعنی کہ ہجرت کے ٹائم پہ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا
اور پھر وہ اس حق کا معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب جنگ کرنے کے لیے نکلے تو کیا ہے کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ موت سامنے ہے، پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید ڈیٹیلز بتا رہے کہ کیا کہ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ، دو گروہ کون تھے؟ ایک گروہ ایکچولی ایک گروہ جو تھا ابو سفیان کا گروہ بہت زیادہ جو ہے کچھ بزنس ٹرپ کے لیے انہیں شام کی طرف جا رہا تھا، تو ابو سفیان کے ساتھ بہت بڑی مال تھا۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا کہ وہ قافلے کو چیز کیا جائے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو پر اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ بچاتے ہوئے اپنے قافلے کو نکل گئے، جاتے وقت تو نہیں ملے۔ اب مدینے کے راستے سے پھر ان کو واپس جانا ہے مکے کی طرف، تو اب جب واپس جا رہے تھے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرے کہ ہم جو ہے یہ قافلے کو حاصل کریں گے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ ابو سفیان کو جب جاتے وقت یہ خبر ہو گئی تھی کہ ان کے اوپر اٹیک ہونے والا تھا، تو اب ابو سفیان واپسی میں دو کام یہ کرے کہ ایک تو اپنا راستہ بدل دیے، اور دوسرا یہ کرے کہ ایک آدمی کو بھیجے اور مکے کی طرف، اور یہ بول کے بھیجائے کہ دیکھو میرے قافلے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ہو سکتا تو تم لوگ جو ہے میری مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجو۔ تو یعنی کہ ایکسٹرا، کیونکہ ان کے ساتھ 50,000 کی مالیت کا سامان تھا، 50,000 کی مالیت کا سامان تھا، پر حفاظت کے لیے صرف 40 مینز ان کے ساتھ موجود تھے، ابو سفیان کے ساتھ جو تو صرف 40 لوگ موجود تھے، اور اس کے اندر جو ہے تمام لوگوں کا کچھ نہ کچھ سامان تھا۔ یعنی کہ وہ زمانے میں سب لوگ تو نہیں جاتے تھے، پر جو جاتا تھا ان لوگوں کو ذمہ دار بنا کے اپنا بھی مال ان کے ہاتھ سے بھجا دیتے تھے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے فائدہ کماتے تھے۔ تو جو لے کے جانے والا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج ہوتا تھا، اور دوسروں کا بھی جو ہے اپنا پروفٹ ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر ابو سفیان جو وہ قافلے کے جو ہے سردار تھے، ذمہ دار تھے، تو انہوں جو ہے یہ دو کام کرے کہ دیکھو تم اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے تو میرے کو ایکسٹرا جو ہے لوگ بھیجو، اور پھر انہوں دوسرا یہ اختیار کرے کہ اب ان کی یعنی کہ دوسرا مین فورس آنے تک کتنا ٹائم لگتا کی، تو دوسرا انہوں راستہ بھی جو ہے اپنا تھوڑا سا چینج کر دیا، اور مدینے سے تھوڑا دور کی طرف سے گئے تاکہ مدینے سے کوئی آ کر ان کے اوپر حملہ نہ کرے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ جو شخص وہاں پر گیا انہیں جا کر ایسا ہنگامہ کرا مکے میں کہ ہائے تمہارا سامان لوٹ لیا گیا، فوری نکلو اپنے مال کو بچاؤ، اور اتنا چیخ پکار، تو پورے لوگ فوری امیڈیٹلی وہاں پر نکل پڑے۔ ابو جہل اور تمام لوگ، کوئی پیچھے نہ رہا سوائے اللہ ایک دو کے، تو تمام لوگ اپنے اپنے مال کو بچانے کے لیے نکلے، اور 1,000 کا لشکر مدینے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب ابو سفیان ڈینجر زون سے کراس ہو گئے، جہاں پھر اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہے، تو انہوں پھر لیٹر دے کے بھیجے کہ اب میں حفاظت سے آ گیا، لہٰذا تم لوگ بھی جہاں پر بھی ہو واپس پلٹ جاؤ اپنے یعنی کہ مکہ کو پلٹ جاؤ۔ پر اب ابو جہل یہاں پر یہ بولا کہ نہیں، ہم تو ہرگز نہیں پلٹیں گے، اب جب نکل گئے تو اب ہم جائیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو۔ تو اب یہاں پر سے انہیں اور اتراتا ہوا یہاں پر سے نکلا، جوش میں گھمنڈ میں اتراتے ہوئے وہاں پر گیا۔ تو اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم جو ابو سفیان کے قافلے پر اٹیک کرنے والے تھے جس میں 50,000 کی مالیت تھا، تو یہاں پر سارے لوگوں کے لیے فائدے کی چیز تھی نا کہ ایک یعنی کہ آپ کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ آپ کو ملنے والا تھا، پر اب دوسری طرف 1,000 کا لشکر ہے اور اس سے جنگ کرنے کا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ معاملے میں اب دو گروہ سامنے آ گئے، تو اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم یا تو ابو سفیان پہ کانسنٹریٹ کریں اور ان کا پیچھا کریں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کے قافلے کو جس میں بہت زیادہ مالیت ہے، اور یا پھر ہم جو ہے ابو جہل کے قافلے کی طرف جو ہے ہم بڑھے اور ان کا مقابلہ کریں۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ اکرام کا یہ تھا مشورہ کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے ابو سفیان کے قافلے کے اوپر اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار ریپیٹ کرے تو لوگ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے ابو جہل کی طرف ہے، یعنی کہ جنگ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مہاجرین تھے وہ لوگ تو بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ لوگ بھی کچھ بولے، تو انصار یہ بولے کہ اللہ کے رسول ہم آپ سمندر میں بھی کود جاؤ، بولے آپ کے پیچھے ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، اپنی مال کی فکر کریں گے نہ اپنی جان کی کریں گے، کوئی چیز کی فکر نہیں کریں گے، آپ جیسا بولیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان یہاں پر سنا ہے کہ دیکھو 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے کو کیسا بھی ملے گا، اور یعنی کہ اس میں ہمارے کو جیت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ جو ہے بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، تو اب یہاں پر کیا چاہ رہے تھے انہوں کہ کمزور گروہ، جس میں جو ہے ابو سفیان جس کے پاس بہت کم ہتھیار تھے، بہت کم لوگ تھے، تو انہوں کچھ لوگ صحابہ میں سے یہ چاہ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ فیصلہ کن جنگ کروانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیسا بھی جیت ہونے والی تھی، اور اللہ کو معلوم تھا یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ کافروں کو یہ بتائے کہ دیکھو تم باطل پر ہو، اور تمہارے کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مار تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی پڑ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ابو جہل انہوں نکلنے سے پہلے، مکہ سے نکلنے سے پہلے حرم کے پاس جو ہے حرم میں گئے، کعبے میں گئے، اور جا کر کعبے کا جو ہے غلاف پکڑ کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آج تو فیصلہ کر دینا، آج اگر ہم حق پہ ہے تو ہماری جیت ہونا، اگر ہم آج حق پہ نہیں ہے تو ہم جو ہے مٹ جانا۔ تو یہ اتنی حماقت ان کی کہ انہوں یہ دعا کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کر کے ان کو بتا بھی رہے ہیں تاکہ باطل اور حق جو ہے صاف واضح ہو جائے، اور حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو کتنا ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے در پے در جو ہے ایک ساتھ یعنی کہ لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، حسبی اللہ نعم الوکیل بول کر دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ بس آج اگر یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ اتنا جو ہے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے جو ہے دعا کرے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جسم کا جو ہے ہوش نہیں رہ رہا تھا، اور آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ بول رہے تھے کہ اللہ کے رسول بس کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اس کے لیے فکر مند تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اینجلز بھیج رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کن بول دیے تو اللہ تعالیٰ جیت ان کی ہو سکتی، پر اللہ تعالیٰ اینجلز اسی لیے بھیجے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ اور پھر ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ اب اس سے پہلے جنگ احد میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر رات میں جو ہے نیکسٹ دن جنگ ہے، تو رات میں اتنی سکون سے غنودگی آ گئی اور ایسی بھی اطمینان سے جو ہے تمام لوگ سو گئے، اور آسمان سے تمہاری طرف پانی برسا رہا تھا۔ اور دوسری مدد اللہ تعالیٰ کیسا کرے، ایک تو پہلے اطمینان، دیکھیے اطمینان سے سو گئے تو نیکسٹ دن فریش اٹھ کر جو ہے پھر تازہ دم لڑ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اطمینان نازل فرما دے۔ دوسرا کیا کرے اللہ تعالیٰ، پانی برسا دیے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اونچی جگہ پر تھے اور کفار مکہ جو ہے نیچی جگہ پر تھے، تو وہاں پر پانی جم کر کیچڑ جو ہے جمع ہو گیا، تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بڑھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ یعنی کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اور میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کیا ہے مدد ہوتی ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کافروں کے دل میں کیا کرتے ہیں، رعب ڈال دیتے ہیں، ایک عجیب سی ہیبت ڈال دیتے ہیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، ان کو دل میں ان کے ہیبت ہوتی ہے۔ بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ تو اب یہ کس کو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، اینجلز کو حکم دے رہے کہ ان کی گردنوں اور ضربوں پر جو ہے جوڑ لگاؤ۔ تو بعد میں جو ہے دیکھا گیا کہ کئی جتنے جو مشرکین تھے جو مارے گئے اس میں جنگ میں، تو ان لوگوں کی گردنوں پر آگ کے نشان تھے، یعنی کہ جلنے کے نشان تھے، تو وہ ایکچولی فرشتوں کی تلواروں کے نشان تھے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ تب
یہاں پر اتنی سزا کیوں دے رہے ان کو, کیوں ان کو مٹا دے رہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ان کی حماقت یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور رسول کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے, پھر آخری میں دوزخ کا عذاب تو ابھی انتظار کر رہا تمہارا. اے ایمان لانے والو, جب تم ایسے لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. اب یہاں پر مومنوں کو ایک بہت اچھی نصیحت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور بہت بڑی بات بتا رہے ہیں, کیونکہ اب آگے مسلسل جنگ آنے والی ہے. اب یہ مکی دور پورا جنگوں کا ہے, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, جنگ خیبر, پھر اس کے بعد فتح مکہ, جنگ موتا اور تبوک, یہ تمام جنگ مسلسل اب آنے والے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ چیز تمہارے کو یاد رکھنا ہے کہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنے کا. اور پھر اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے, ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہے, تو آپ اس میں ایک چیز یہ گنائیں کہ پیٹ پھیر کر بھاگنا, یعنی کہ آپ کو جو ہے مقابلہ کرنے کا ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا, مومن پیٹ دکھا کر اپنے جان بچانے کے لیے بھاگتا نہیں. وہ منافقت کی نشانی ہے, جو ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران میں دیکھیں نا, منافق جنگ سے پیچھے رہتا ہے, اس کو اپنے جان, مال, گھر, بچوں کی جو ہے اس کو فکر لگی ہوئی رہتی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ دو چار ہو کافروں سے تو پیٹ پھیرو. جس نے ایسا موقع پر پیٹ پھیری, الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کیا ہو تو دوسری فوج سے جا ملے تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پیٹ نہیں پھیرنا ہے, تو ورنہ جہنم میں اللہ کا غصہ ہے. اگر ہاں جنگی چالچ ہے, یعنی کہ ایک طریقہ ہے, اس کی ٹیکٹک ہے جنگ کی, تو پھر اس میں تم ایسا جو ہے کر سکتے ہو. بس حقیقت یہ ہے, یہ ہم انشاءاللہ جنگ موتا میں آگے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کرے تھے وہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یہ چیز کا احسان یاد دلا رہے مومنوں کے اوپر کہ دیکھو تم یہ نہ کو سمجھو کہ ارے ہم تو 313 تھے, 1000 کا لشکر تھا, کیونکہ مومن صرف 313 تھے اور 2 گھوڑے ان کے پاس, اور ان کے پاس جو ہے بہت سارے ہر مالیت, ہر چیز ان کے پاس موجود ہے, گھوڑے ہیں, تلواریں ہیں, زرے ہیں اور شیلڈز ہے, سب موجود ہے. پر مسلمانوں کے پاس جو ہے کچھ بھی خاص جو ہے چیزیں نہیں تھی, صرف 2 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے. آپ سوچ کے دیکھیے, جنگ کرنے جا رہے ہیں, گھوڑوں پر جنگ کی جاتی ہے, گھوڑے نہیں ہے تو کیسا, یعنی کہ پیدل ان لوگ جنگ کر رہے اور ان سے جنگ کر رہے جو گھوڑوں کے اوپر سوار ہے. تو سوچیے کہ کتنا مطلب مشکل چیز تھی. پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو تمہارے لیے تو ظاہری تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تم تو جیت سکتے ہی نہیں تھے, پر ایکچولی اللہ کی مدد سے تم جیتے. تو تم اپنے اوپر یہ گھمنڈ یا غرور نہیں آنا کہ یہ ہم کرے بول کے نہیں بولنا, بلکہ یہ اللہ کی مدد سے ہوا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو احسان یاد دلا رہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا. پھینکا کا کیا مطلب ہے یہاں پر, ایکچولی اس کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے دوران کہ ایک مٹھی جو ہے مٹی لو اور مٹی لے کر جو ہے مشرکین کی طرف پھینک دو. ٹھیک ہے, تو اب ایک مٹھی مشرکین کی طرف پھینکنے سے کیا ہوتا, ایکچولی اللہ تعالیٰ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ وہ مٹی ہر ایک جتنے بھی مشرکین تھے ہر کسی کے ناک میں, آنکھ میں, منہوں میں جو ہے وہ مٹی گئی. حالانکہ کتنی تھی, ایک مٹھی کی مٹی تھی, پر وہ گئی پوروں کے, ہر ایک انسان کے جو ہے منہ میں گئی اور آنکھوں میں گئی. تو اس سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ صرف ایک ذریعہ بنائے, پر اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی, بغیر پھینکنے لگے بھی آپ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے, پر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروایا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو مومنوں کے ذریعے سے ان کو مروائے, تو یہ جو یوز کرے اللہ تعالیٰ 313 لوگوں کو, یہ صرف جو ہے ان کی آزمائش میں ان کو اتارنے کا تھا. یعنی کہ تم 1000 کے لشکر کے مقابلے میں لڑتے نہیں لڑتے, تمہارا ایمان پروف کرتے نہیں کرتے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ بغیر اس کے ان لوگوں کو زمین میں دھسا کے ختم کر دے سکتا تھا جب انہوں مدینے کی طرف نکل کر آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ کر رہے تھے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کون کتنے مضبوط ہے اس میں. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو, فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. جو کعبے کی طرف انہوں دعا کر کے آئے تھے, بولی نا میں, تو اللہ تعالیٰ بولے لیو فیصلہ آ گیا تمہارا, اب باز آ جاؤ, جو تو تمہارے لیے
بہتر ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو بچے ہوئے ہیں، کیونکہ 1000 کا لشکر تھا، اس میں صرف 70 مارے گئے تھے، رائٹ، باقی کے تو بچے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ باقی کے لوگ سوچو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ایمان لاؤ. اور یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو پورا ختم نہیں کرا، بار بار موقع دے رہے اللہ تعالیٰ. اور ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. اگر پھر تم ایسی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جنگ احد میں پھر مزہ چکے ان کو. اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. یعنی کہ اللہ کا حکم آ گیا، ایک بات آ گئی تو اس کے بعد اطاعت کرنا تمہارے پر لازمی اور ضروری ہے. اب اس کے بعد پھر نہیں سکتے تم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ بول رہے بدترین قسم کے، انسان نے بول رہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے، بدترین قسم کے جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں. جو اس سے پہلے ابھی سورہ ہم پڑھے تھے، سورہ اعراف میں، کہ کان دیے سننا ہے، آنکھ دیے اس سے ہم کو دیکھنا ہے، دل دیے سوچ سمجھ کے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا ہے. جو یہ نہیں کریں گے اللہ کے نزدیک وہ بدترین انسان بھی نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یعنی کہ بدترین جانور ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ ہی منہ پھیر جاتے. یعنی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیسا جو ہے ایمان لانے کی صفت ہے یا نہیں ہے. تو جس کے صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتا ہدایت سے. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اب یہاں پر رسول کس کی طرف بلا رہے، جنگ کی طرف بلا رہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، وہ جنگ تمہارے کو زندگی بخشنے والی ہے. وہ کیسے زندگی بخشنے والی ہے کہ اگر تم جنگ میں شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور اللہ رزق دینے والا ہے. اور اگر تم جو ہے پلٹ کر غازی بن کر پلٹ کر آؤ تو یہاں پر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہارے کو اور ہدایت اور خیر اور برکت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جانے والے. کون ہے دل؟ اللہ کے ہمارے اور ہمارے دل کے بیچ میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو انسان کا جو دل ہوتا ہے اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہے جس جگہ چاہے اللہ تعالیٰ پلٹ سکتا ہے. اسی لیے ہم کو دعا کرنا ہے، یا مقلب القلوب، اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے، مجھے کیا ہے دین کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مجھے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، جما دے. یہ دعا ہم کو جو ہے ہمیشہ مسلسل یہ دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے کرتے تھے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خصوصی طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو سب لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں، تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مکی دور کی زندگی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان صرف اب نہیں ہے بلکہ پہلے بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تم کمزور تھے، تمہارے کو ایسا دکھتا تھا کہ اب ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ تمہارے کو اچھی جگہ دیے. کون سی جگہ دیے مہیا کرے؟ مدینے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہجرت کی جگہ بنائی. اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے سارے انصار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ. یعنی کہ مال غنیمت جو اب ملا ہوا ہے تمہارے کو، اس کے اندر خیانت نہیں کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال غنیمت سے ایک سوئی بھی لی، اگر ایک داغا بھی لیا تو وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہوگا اور قیامت میں اس کو پھر سزا ملے گی. جیسا ایک شخص جو ہے چھوٹی سی کچھ چیز اپنے پاس چھپا لیا تھا مال غنیمت کی، اور سوچا ارے یہ کیا ہے بھائی، کوئی خاص چیز نہیں ہے نا، چلتا بول کے انہیں چھپا لیا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جنگ میں شریک ہونے کے باوجود اس کے اوپر آگ کی چادر لٹک رہی ہے، تو وہ آگ میں جانے والا ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے ایک دانہ بھی. تو اب یہاں پر اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگوں کا، عوام کا پیسہ ہوتا ہے، جیسے مسجدوں میں کلیکٹ کیا جاتا ہے، مدرسوں میں کلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ سب عوام کا پیسہ ہے. یہ بہت بڑی، اس کی خیانت بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کہ ایک ہے نا کہ کوئی شخص ہمارے پاس ایک جو ہے کچھ 100 روپے رکھ دے، اس میں خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے. پر لوگوں کی خیانت، یعنی کہ لوگوں کی جو پراپرٹی رہتی جس میں تمام لوگوں کا حق رہتا، وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر کوئی ایسا کلیکٹر ہے جو مطلب ایسا سوشل ویلفیئر کے ساتھ، جیسا آج جیسا کڈس کے لیے بھی پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی امانت ہے. اس میں خیانت، ایک دانے کی بھی خیانت ہم کو نہیں کرنا ہے. اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. یعنی کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش کا سامان ہے. کہ اس کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے، یا اولاد کی پڑھائی اور ان کی تربیت کے پیچھے، ان کو مقام دینے کے پیچھے جو ہے تم اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ. اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوٹی پہ ہم پہنچا دے گا. تو اب یہاں پر اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈنس عطا کرے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. یعنی کہ تقوی سے گناہ بھی معاف اور گائیڈنس. دیکھیے اب یہاں پر اکثر ہوتا نا کہ جو اللہ تعالیٰ بول رہے، آیت میں غور کریے، آیت نمبر 29، اس میں فرقان کا ورڈ استعمال ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرقان ڈال دے گا اگر تم تقوی حاصل کرو گے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ صحیح اور غلط کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا، رائٹ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے تقوی سے فرقان ملے گا، برائیاں بھی معاف ہوگی اور قصور بھی معاف ہوں گے. ٹھیک ہے، برائیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، قصور بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے. تو اکثر لوگ کیا ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جیسا ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہر کوئی الگ بولتے رہتا، کوئی بولتا یہ صحیح ہے، کوئی بولتا وہ صحیح ہے. تو ہم لوگ پریشان رہتے کہ ہم کیا کرنا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ سے فرقان مانگنا ہے. اور فرقان کیسا؟ اللہ کی تقوی سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اندر اگر وہ فرقان رکھ دے گا تو خود بخود ہمارے کو قرآن کی آیتیں بھی سمجھ میں آ جائے گی، صحیح غلط بھی سمجھ میں آئے گا، کون صحیح بول رہا ہے بھی سمجھ میں آئے گا، کون غلط بول رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ہم اللہ سے ہی مانگے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. یہاں پر دارالندوا کا ذکر ہے، جس میں جو ہے یہ دارالندوا ایک جو ہے ان کی میٹنگ، کمیٹی ہال جیسا ہوتا ہے میٹنگ، یعنی کہ یعنی کہ پارلیمنٹ ہال جیسا اپن بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دارالندوا ان کا پارلیمنٹ ہال تھا جہاں پر ان لوگ جو ہے اہم امپورٹنٹ ڈسکشن کرتے تھے، اہم جو بھی ایشوز ہے اس کو ڈسکس کرتے تھے. تو اب یہاں پر وہ لوگ کیا کرے، مشرکین مکہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پورے جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازشیں کرنا شروع کرے کہ پہلے تو یہ سوچے کہ قید کر دیں گے، پھر اس کے بعد بولے کہ نہیں جانے دو، شہر کے سے باہر نکال دیں گے، پھر تیسرا اس کے بعد یہ بولے کہ قتل کر دیں گے. تو وہاں پر شیطان بھی موجود تھا، انہیں یہ مشورہ دیا کہ ہاں یہ بہت اچھا مشورہ ہے، صحیح میں سب مل کے جو ہے قتل کر دو، اور ہر ایک جو ہے ینگسٹر، ہر ایک قبیلے کا ایک جو ہے یوتھ جو ہے اس میں شامل ہو، اور پھر بعد میں جب جو ہے خون بہا مانگا جائے تو پھر سب مل کے جو ہے پیسے دے دینا. ٹھیک ہے، تو یہ مشورہ انہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کرے کہ تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، تجھے قید کر دے یا قتل کر ڈالے یا جلاوطن کر دے. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. انہوں وہاں پلاننگ کر رہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی دے دیے، اور ان کے سامنے تلواریں لے کر انہوں وہاں پر ٹھہرے ہوئے اللہ کے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو قتل کریں گے، ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال جو ہے چل لیا. تو اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیت سنائی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، اور ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے ہم پر آسمان سے پتھراؤ کرنے والی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا. اتنی بدبخت قوم کہ ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیے اور بول رہے کہ ہم بھی ایسی آیتیں لا سکتے، اور دوسرا یہ بول رہے کہ اچھا عذاب آتا ہمارے اوپر انکار کرنے کی وجہ سے، اچھا چلو لے کر آ کے بتاؤ. آیت نمبر 33 پڑھے اپن. تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا کرے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا. اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کرے. کیونکہ جبکہ تو ان کے درمیان موجود ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہے، تو عذاب نازل کرے تو مسلمان اور جو دل میں چھپائے ہوئے ایمان انہوں بھی اس میں پیسے جائیں گے، حضور بھی پیسے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول
رسول کی موجودگی میں عذاب ایسا نہیں آتا ہے. رسول کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں. جیسا پہلے کے آیتوں میں ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ رسولوں کو ہٹا دیتے تھے اور ان کے اوپر عذاب آتا تھا. اللہ تعالیٰ بولے جبکہ تم ان کے اندر موجود تھے تو اللہ تعالیٰ رسول کی موجودگی میں عذاب کیسا نازل فرماتے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کی موجودگی برکت کا سبب ہوتی ہے, عذاب سے دوری کا سبب ہوتی ہے. تو آج رسول کی موجودگی کیسی رہیں گی ہمارے درمیان؟ رسول کے سنتوں کی موجودگی, رسول کے احادیث کی. جب تک ہم حدیثوں کو سنتوں کو پکڑ کر چلیں گے, رسول سے محبت کریں گے, رسول کی محبت دل میں رکھیں گے اور آپ کی تعلیمات کی محبت دل میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچا لے گا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے, اور نہ اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ جب لوگ استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب دے دے. یعنی کہ اگر استغفار کریں گے تو عذاب نہیں آئے گا. دیکھیے میری بہنوں, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پوائنٹ بتا رہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک تو رسول کی موجودگی, دوسرا استغفار کو پکڑ لینا ہے. جو قوم استغفار کرتی ہے وہ قوم کے اوپر سے عذاب آیا سو بھی ٹل جاتا. جیسا جو ہے یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا تھا, پر ان لوگوں نے سب مل کر توبہ کی, اللہ تعالیٰ کے حضور سب مل کے ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ سے توبہ کرے, گڑ گڑائے, معافی مانگے اور احساس کرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے آیا ہوا عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹال دیا. اور یہ ایک واحد ہی قوم ہے جس کے اوپر عذاب آ کر ٹلا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اگر ہمارے پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل فرما دیے ہیں, اگر یہ چیز یہ وبا عذاب ہے, تو اگر ہم بھی کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا اور وہ ان کو عذاب کے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روکتے ہیں. اب حضور ہجرت کر دیے اور حضور کو جو ہے مسجد حرام سے روک رہے, تو اب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے والے ہیں. اور عذاب کا طریقہ کیا تھا؟ جنگ بدر میں زبردست مار پڑی. حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے. اس کے جائز متولی یعنی کہ مسجدوں کے متولی کیئر ٹیکر کون ہو سکتے ہیں؟ صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے. اب یہاں پر آج بھی ہمارے پاس جو ہے مسجدوں کے ایسے ایسے ذمہ دار بن جاتے جو بالکل بھی مسجدوں کی حرمت اور نمازوں کی حرمت کا خود ان کو احساس نہیں رہتا, خود ان کو جو ہے قرآن اور حدیث کا جو ہے احساس نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ مسجدوں کے ذمہ دار صرف تقوی والے بننا ہے. ایسا انہیریٹ ہو کے نہیں آنا, باپ تھے تو بیٹا ہو گیا, بیٹے تھے تو ان کا بیٹا بن گیا, بلکہ جس کو احساس ہے, جس کو اندر تقوی ہے, انہوں بنے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی تھی؟ بس سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے تھے. تو ان کی عبادت کا اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے, یہ آیت کو لے کر سمجھتے کہ ہمارے پاس اسلام میں سیٹی بجانا گناہ ہے, تالی بجانا گناہ ہے, لہٰذا تالی نہیں بجا سکتے, سیٹی نہیں بجا سکتے. تو دیکھیں کہ یہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا اور عبادت میں یہ مذاق کا طریقہ تھا. اب ہم اگر جو ہے کسی کو, اب جیسا کوئی چھوٹی بچی اگر کوئی اچھی دعا پڑھ کر سنا دے, اگر آپ اس کو اپریشیٹ کرنے تالی بجا رہے تو اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, تالی اتنا حرام ہی نہیں ہو جاتا اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کو اکثر جو ہے آپ پہلے تو ماشاء اللہ کہیں, بارک اللہ کہیں, دعائیں دے, اللہ کی اس کے اندر بڑائی بتائے اور ان کو تھپ تھپائیں, ان کی پیٹھ تھپکیں, ان کے سر پر ہاتھ رکھے, ان کو تھالی بجا کر اپریشیٹ کرے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اے مومنو دیکھو ذرا, کفار مکہ جو ہے اللہ کی راستے سے روکنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے, اور تم یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایک اتنی بڑی بات ہے کہ جو باطل لوگ ہیں ان لوگ دین کے خلاف پیسے خرچ کر رہے اور ہم حق پہ رہ کر دین کے لیے خرچ نہیں کرتے, مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنی. پھر وہ مغلوب ہو گئے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے. اب یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ, اب دیکھیے جیسا ہوتا نا کہ گارڈنر جب گارڈن میں جاتا تو بیکار سب جھاڑ جھنکار جو یعنی کہ کانٹے دار درخت اور بیکار جو ویڈز ہے یہ وہ سب نکالتا, ایک طرف جمع کرتا, اس کے بعد آگ لگا کے اس کو جو ہے ختم کر دیتا, اور جو اچھی جو فائدے کی جھاڑیں ہیں اس کو باقی رکھتا. اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے جس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہے وہ گویا کیا ہے, اللہ کے نزدیک بیکار ہے, تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کوڑے کرکٹ کی طرح آگ میں پھینک دیتا اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, پھر اس کے پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں, یعنی کہ اصل لوزرز ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا
ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اب بھی جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر میں آ کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے، کئی جو ہے صحابہ اکرام کو اگر تم شہید بھی کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں اللہ سے جنگ کرے، تو بھی اگر ابھی بھی توبہ کریں گے، اللہ اکبر، ابھی بھی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی معاف کر دے گا۔ کتنی اللہ کی جو ہے درگزر، کتنا درگزر کرنے والا، کتنے وسیع رحمہ ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو اور گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب ان کو معلوم ہے، یعنی کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جیسے پہلے کے لوگوں کو دیا۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ دیکھیے جنگ کب تک جائز ہے؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ چپ جا کے جو ہے پکڑ کے لوگوں سے جنگ کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ انفیکٹ صرف فتنہ اگر ہو رہا ہے تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کر سکتے اور دین پورے کا پورا غالب ہو جائے۔ اور دوسری ریزن کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے ہم کو اجازت ہے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو پھر ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ 1/5 جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیم اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی کہ جو غریب ہے ان کو اس میں سے دیا جائے گا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کی چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مدبھیڑ کے دن یعنی کہ یوم فرقان کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ تمہارے زور سے تم نہیں جیتے بلکہ یہ تم اللہ کے مدد سے جیتے۔ تو جب اللہ کی مدد سے جیتے تو پھر 1/5 حصہ نکالنے میں تمہارے کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب تھے۔ اب یہاں پر وہ سین اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وادی کے یہ جانب مسلمان تھے اور وہ جانب مشرکین تھے، اور وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی کہ وہ ڈاؤن سائڈ تھے اور تم اوپر کی طرف تھے۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم اگر پہلے ڈیسائیڈڈ رہتا تو تم جا کر جو ہے جو جگہ مشرکین آج موجود تھے، یعنی کہ وہ ٹائم پہ مشرکین اچھی جگہ پہ موجود تھے اور مسلمانوں کو صحیح جگہ نہیں ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ بولے پہلے سے ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، اچانک سے ہوا نا، تو تم پلان صحیح نہیں کر سکے۔ پر اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ تمہارے کو جو ہے لو سائڈ ہی رکھنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ ظاہری اسباب میں ہر طریقے سے مسلمان جو ہے نقصان میں تھے اور ظاہری اسباب سے ہر طریقے سے مشرکین فائدے میں تھے، ٹھیک ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کے باوجود بھی مشرکین کی ہار دیے اور مسلمانوں کو جیتا ہے، جس کی جو بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی مسلمان جیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جسے زندہ رکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رکھے، اور جس کو ہلاک کرنا چاہتا تھا دلیل روشن کے ساتھ ہلاک کرے، حالانکہ ہر چیز فیور میں نہیں تھے تو بھی مسلمان جیتے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے مقابلے میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو کم دکھا، یعنی کہ مشرکین 1000 تھے نا، تو مسلمانوں کو 1000 نہیں دکھ رہے تھے بلکہ اپنی تعداد سے ڈبل، یعنی کہ 600 کے قریب جو ہے ان کو کچھ دکھ رہے تھے، تو انہوں بولے کہ ٹھیک ہے چلو 1:2 ہے نا، اوکے نو پرابلم۔ اور پھر مشرکین کو کیا دکھائے؟ 2000، مسلمانہ 2000 ہے جیسا ان کو جو ہے نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا، یقیناً یہ وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تھا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار
سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رکھو۔ اب یہاں پر جنگی طریقہ کیا ہے کہ پہلی کنڈیشن ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یعنی کہ جنگ کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے دوران اللہ کا ذکر کو بھولنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ اب اطاعت کرنا ہے، تیسری کنڈیشن اطاعت کرنا ہے۔ چوتھی کنڈیشن آپس میں جھگڑو نہیں۔ اب یہ بہت غور سے سنیے، آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ آپس میں جھگڑیں گے تو کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ پانچواں، صبر سے کام لو۔ اب دیکھیے کہ آپس میں تفریقہ، آپس میں جھگڑا کرنا ہماری ہوا اکھاڑنے کا سبب ہے۔ آج اسی وجہ سے مسلمانوں کی کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا دبدبہ، رعب نہیں ہے جو وہ زمانے میں مسلمان کا ہوا کرتا تھا، پر آج سارا دبدبہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ برے صبر سے کام رہو، یعنی کہ ثابت قدم رکھو۔ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، یعنی کہ تم بھی ان کے جیسا تکبر نہ کرو۔ اب تم جیت گئے تو تمہارے کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اور جھک جانا ہے اور عاجزی اختیار کرنا ہے، اللہ کا اور شکر ادا کرنے کا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کا ہے۔ اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ مشرکین کا ذکر ہے، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ تو جب مکے سے وہ لوگ نکلے تو بہت اتراتے ہوئے گھمنڈ کے ساتھ نکلے۔ ذرا خیال کرو اس وقت جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے تھے، یعنی کہ شیطان ان کو برا تھا، بہت صحیح کر رہے، اچھا کر رہے، کرتے جاؤ۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ہر بری چیز کو انہیں بہت ہی جو ہے ڈیکوریٹ کر کے، اٹریکٹیو کر کے انہیں بتاتا ہے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور ہمت کیا دلایا؟ آج کوئی جیت نہیں سکتا۔ دیکھو 1000 کا لشکر، اتنے سارے گھوڑے، اتنی ساری زرہیں، تم تو آج ہار ہی نہیں سکتے، کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تم کو، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کیا بول رہا؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، فکر نہ کرو۔ اور پھر انہیں جو ہے کوئی بنو مدلج کے ایک سردار کی شکل میں بھی جو ہے آیا تھا، بتایا جاتا، اور کچھ روایتوں میں سراقہ بن مالک کی شکل میں بھی جو ہے بتایا جاتا۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ کون؟ شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے، میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی کہ میں کو عذاب کے جو فرشتے آ رہے وہ میں کو نظر آ رہے جو تمہارے کو نظر نہیں آ رہے، اور مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ یہ شیطان بول رہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ اگر انہیں یہ سچا ہے تو ہم کتنا ڈرنا، سوچئے شیطان ڈر رہا اللہ سے، ہم کتنا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر انہیں جھوٹا ہے تو جو ہے پھر کیا اس کی بات پہ اعتبار۔ اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا، یعنی کہ منافقین یعنی کہ نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، کمزور ایمان تھا، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبت میں، یعنی کہ پاگل ہو گئے، ان لوگ مبتلا کر رکھا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھ کر منافقین کیا بولتے تھے؟ کیا دیوانے لوگ ہیں، دیکھو اللہ جو مال اتنی محنت سے کما رہے وہ لٹا دے رہے، اور اپنی جانوں کو لٹا دے رہے، اب پیچھے ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا سوچ رہے نہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں دیکھو۔ تو یہ جو ہے کون بولتے تھے؟ جس کا کمزور ایمان، منافقین۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست ہے اور دانا ہے، اللہ کیئر ٹیکر ہے، ہر چیز کا اللہ خیال کر لے گا۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتولین کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ کافروں کی روح یا پھر روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے یہیں سے عذاب شروع کر دیتے ہیں۔ خبر کا عذاب تو چھوڑیے دور کی بات، وہ تو ہے، پر فرشتے روح قبض کرتے وقت بھی عذاب شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے مقتولین کے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، اور ان کے چہروں اور ان کے کوہلوں پر ضربے لگا رہے تھے، یعنی کہ ان کے جوائنٹس پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو، یعنی کہ ابھی سے شروع ہو گیا، یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا ہے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ جو عذاب تم کو مل رہا یہ اللہ تعالیٰ کے ظلم سے نہیں مل رہا، بلکہ تمہارے خود کے اعمال کی سزا ہے جو تمہارے کو مرتے ساتھ ہی شروع ہو جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ انسانوں کی گناہ کی سزا اس کو موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان کے سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہاں پر وہ لوگ پانی میں ڈوبے، فرعون اور فرعون کا لشکر، اور سیدھا آگ ان کے اوپر شروع ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ان سے پہلے فرعون کے ساتھ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کی گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن کب آتا ہے؟ جب انسان کا خود اپنا اذن ہوتا ہے. اگر انہیں صحیح چاہ رہا تو صحیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ، غلط چاہ رہا تو غلط دیتا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیے. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین، زمین پر جتنے بھی مخلوق ہیں اس میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے رہے اور ذرا خدا کے خوف نہیں کرے. یعنی کہ اللہ سے وعدے کرے اللہ تعالیٰ اطاعت کریں گے پھر توڑتے گئے، اطاعت کریں گے پھر توڑتے گئے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں گے ان کے حواس باختہ ہو جائیں. یعنی کہ ان کو خوب جو ہے اچھی زبردست سزا لو تاکہ وہ لوگ عبرت رہے اور دوسرے لوگ جو ہے عہد شکنی نہ کریں. حضور سے عہد کرتے تھے تو توڑ دیتے تھے، اللہ سے عہد کرے تو وہ بھی توڑ دیتے ہیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، ان کے منہ پہ لے کے جا کے ان کے معاہدہ پھینک دو. وہ زمانے میں کیا ہے، معاہدے کا سسٹم ہوتا تھا، ایگریمنٹ کا جو ہے سسٹم ہوتا تھا. یعنی کہ تم میرے کو سپورٹ کرو اور میں تم کو سپورٹ کروں گا. تو یہ چیز اگر انہوں بدعہدی کرے تو ان کے منہ پر ان کا جو ہے عہد کو ان کے منہ پر ہی پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ کیونکہ یہاں پر آگے جو اہل کتاب میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ جو تھے تو ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ایک کے بعد عہد شکنی کرے. 2 ہجری میں، یعنی کہ یہی جو اب جو آیتیں نازل ہو رہے، یہ 2 ہجری میں بنو قینقاع جو تھے، یعنی کہ یہودیوں کا ایک گروپ تھا وہ. ٹھیک ہے، 3 میجر گروپس تھے ان میں. تو ایک یہ جو گروپ تھا بنو قینقاع کا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی تھی. یعنی کہ عہد کرے تھے اور اس کے بعد کیا کرے، عہد شکنی کرے، عہد یعنی کہ عہد کو توڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو جو ہے اچھا مزہ چکا، ان کے منہ پہ پھینک دو اور ان کو کیا کرے، 2 ہجری میں ان کو نکال کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر ہی اللہ کے حکم سے مدینے سے باہر ان کو ایگزائل کر دیا گیا. یعنی کہ جیسا غداروں کو نکال دیا جاتا ویسے ہی ان کو جو ہے نکال دیا گیا. یقیناً اللہ خیانوں کو پسند نہیں کرتا. تو ابھی ہم بھی دیکھنا ہے، ہم بھی اگر کوئی چیز میں خیانت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ذمہ داریاں ہم پر ہے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے جائیں گے، خیریت سے کہ نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم لوگ ہمیشہ پریپیئر رہنے کا ہے جنگ کے واسطے. گھوڑے اور لوگ، یہ تھوڑے لوگ ہونا ہے جو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے فیوچر کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے جو ہے اعداء کے خوف کو، یعنی کہ دشمنوں کے خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی کہ جو دل میں خفیہ دشمنی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تم اگر ریڈی رہیں گے، تمہارے پاس پاور رہیں گا تو اللہ انہوں جو ہے ڈر کر جو ہے تم سے ذرا دور رہیں گے، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے بلکہ اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہارے
تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ مال بھی خرچ کرو, جنگ بغیر مال کے خرچ کے نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مال کے خرچ کرنے کی طرف جو ہے تاکید کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو جائے, اب دیکھیے یہ خوبصورتی اسلام کی بیوٹی کتنی ہے, بیوٹی آف اسلام کیا ہے, دیکھیے کہ اگر وہ صلح اور سلامتی کی طرف تمہارے دشمن ہیں پر تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہ رہے, تو تم بھی ان سے جو ہے صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یعنی کہ پھر زبردستی ان سے لڑتے بول کے مت بولو, بلکہ ان سے صلح کر لو. پھر اور اس کا دیکھیے صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین سے صلح ہو گئی تھی, رائٹ. اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں, یعنی کہ صلح کے لیے کر رہے, چپ چپ سامنے دوستی کر رہے اور ایکچولی دھوکے کی نیت رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. یعنی کہ تمہیں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے خفیہ دشمنیوں سے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی اگر خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو تم جوڑ نہیں سکتے. یعنی کہ جیسا ہم اس سے پہلے بھی دیکھے تھے نا سورہ آل عمران میں, کہ اوس اور خزرج بہت بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس 100 سال سے جنگ بواس چلتے آ رہی تھی. یعنی کہ ایک دوسرے کو بس آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے قتل کرتے رہتے تھے. اور تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, ایمان لا کر ان کے دلوں میں محبت ڈال دیے, اور انصار اور مہاجرین میں بھی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ. دیکھیے دوسرے لوگوں سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. تو اللہ تعالیٰ برے روئے زمین کے برابر بھی دولت خرچ کرتے تو محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ محبتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں, جیسا ہمارے گھروں میں, رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں اور ہم دیکھ رہے, تو ہم کیا کریں گے, اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے, اگر کسی اور کے دل میں ہے تو ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے امی کے دل میں جو ہے میرے وہ فلاں جو چچا ہے, میرے دادی ہے, میرے یا پھر جو ہے میرے ماموں ہیں, ان کی جو نا اتفاقی ہے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے. تو یہ ہم دعا کرنا ہے کیونکہ دلوں میں محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے تم محبت جو ہے نہیں ڈال سکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ بولے ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا, یقیناً وہ بڑا زبردست ہے اور دانا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تم اگر صابر رہیں گے, ایمان پختہ رہیں گا, تو تم جو ہے 20 رہیں گے تو 200 کے برابر تم رہیں گے. 200 کے مقابلے میں صرف 20 لوگ جو ہے کافی رہیں گے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں گے تو منکرین حق سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ تم سے ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, ابھی ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا, تو بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 1:2 ہو گیا. پہلے جو ہے 1:10 تھا, اب یہاں پر 1:2 ہو گیا. تو اگر جو ہے صابر ہوں تو دوسرے تو 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ایک معاملے کے بارے میں بتا رہے کہ قیدی بنانا جو ہے جائز نہیں ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز ہم لوگ کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ پیش نظر آخرت ہے. اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. اب یہ کس کو وارننگ دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وارننگ دی جا رہی ہے. اب یہ وارننگ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مال غنیمت جو ہے فدیہ لے کر قیدی ایک تو قیدی کرے, یعنی کہ 70 لوگ قید ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم فدیہ لے کر کیوں چھوڑے؟ تمہارا کام تھا کہ ان کو ختم کر دیتے. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا تھا قیدیوں کے بارے میں, قیدیوں کا تجزیہ, تو وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ یہ کیا میٹر تھا, کس وجہ سے یہ اتنی بڑی وارننگ بھی آئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود بتا دی کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیے. ٹھیک ہے, اب اللہ
اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیے, وارننگ بھی دیے پھر معاف بھی کر دیا, اللہ تعالیٰ بول رہے. پر کیا میٹر تھا, کس وجہ سے یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اتنی خطرناک, وہ انشاءاللہ ہم لوگ قیدیوں کے بارے میں کل دیکھیں گے کہ کیا میٹر تھا. اور جو ہے کچھ بس ایک رکوع بچا ہوا ہے سورہ انفال ختم کرنے کے لیے, تو جو ہے میں چاہ رہی تھی ختم ہو جائے, پر انشاءاللہ ہم لوگ یہ ایک آخری جو رکوع بچا ہوا ہے وہ کل ہم لوگ انشاءاللہ ختم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی صحابہ کی طرح ایمان نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صبر اور استقامت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم سے دور کر دے, ہم کو خوب خوب استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پریشان مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی تو مدد فرما یا رب العالمین. ہم سے تو خوش اور راضی ہو جا. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئز آپ لوگوں کا ریڈی ہے گروپ میں, آپ لوگ چیک کر لیجیے.